روسی افواج یوکرین کے دارالحکومت کیف میں داخل، کیف میزائل دھماکوں سے گونج اٹھا، بلند عمارتیں، ملبے کا ڈھیر، سینکڑوں ہلاک، کیف کی سڑکوں پر فوجی ٹرک اور لاشیں، پناہ گزین کیمپ بھر گئے، لاکھوں کی نقل مکانی جاری۔ چرنوبل پر روسی قبضے کے بعد ایٹمی پلانٹ کے بعض حصوں سے تابکاری کا اخراج بڑھ گیا۔ یوکرین کا روس کے 800 فوجی مارنے، 7 لڑاکا طیارے، 30 ٹینک اور 6 ہیلی کاپٹرز گرانے کا دعویٰ۔ عالمی برادری سے تنہا چھوڑنے کے شکوے کے بعد یوکرین کے صدر نے روسی صدر پیوٹن کو مذاکرات کی دعوت دے دی۔ روس کا کہنا ہے یوکرین ہتھیار ڈال دے تو مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ پانچ 100 طلبہ سمیت 1,500 پاکستانی جنگ زدہ یوکرین میں پھنس گئے۔ پاکستانی سفارتخانہ کسی قسم کی مدد نہیں کر رہا۔ یوکرین میں پھنسے پریشان حال پاکستانی طلبہ کی دہائی، کہتے ہیں جھوٹ بول کر دارالحکومت کیف بلایا، ٹکٹ خرید لیے تو فلائٹ سے 2 گھنٹے پہلے منع کر دیا۔ سفارت خانے نے صاف کہہ دیا ذمہ داری نہیں لے سکتے۔ سفیر اور سفارت خانہ غلط بیانی کر رہا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نوٹس لیں، کسی بھی صورت یہاں سے نکالیں۔ سی ای او پی آئی اے اور پاکستانی سفیر میں رابطہ۔ یوکرین میں موجود 2,000 پاکستانی طلبہ کی واپسی کے لیے آپریشن تیار۔ تمام پاکستانی طالب علم یوکرین کے شہر ٹرنوپل میں یکجا ہوں گے۔ سفارت خانہ زمینی رابطے سے پولینڈ تمام طلبہ منتقل کرے گا۔ پی آئی اے کا بوئنگ 777 پولینڈ سے طلبہ کو وطن واپس پہنچائے گا۔ -10 درجہ حرارت میں بے یارو مددگار پڑے ہیں، کھانے پینے کو کچھ ہے نہ ہی پیسے ہیں۔ یوکرین میں پھنسے سکھر کے طالب علم کی والد کو ویڈیو کال MBBS کرنے یوکرین گئے۔ قادس نے حالت زار سے اکرم مسیح کو آگاہ کیا۔ قادس نے بتایا ہمیں یہاں سے نکالے ورنہ ہم نہیں بچیں گے۔ قادس کے والد کی حکومت سے بچوں کو بچانے کی اپیل۔ روس کے دورے سے پہلے امریکہ نے رابطہ کیا، ہم جوں کے دور رہے۔ شاہ محمود کا 2 ٹوک بیان۔ وزیر خارجہ نے کہا امریکہ سے سینئر سطح پر رابطہ ہوا، انہوں نے اپنا نقطہ نظر پیش کیا، ہم نے بھی اس دورے کے پس منظر اور اہداف سے آگاہ کیا۔ بادامی کی زبان میں کہوں تو انہوں نے معصومانہ سوال کیا، ہم نے مؤدبانہ جواب دیا۔ ہم کسی سپر پاور کلب کا حصہ نہیں ہیں۔ عمران خان کے دورہ روس پر بھارت میں صف ماتم بچھی ہوئی تھی۔ یہ تنقید غلط ہے کہ ہم نے بغیر سوچے سمجھے روس کا دورہ کیا۔ وزیر اعظم کے کامیاب دورہ روس پر وزیر خارجہ کی بریفنگ۔ نواز شریف نے خرید و فروخت کا اختیار آصف علی زرداری کو دے دیا۔ سیاست میں خرید و فروخت کا بازار شروع ہوا تو جھاڑو پھر جائے گی۔ وزیر داخلہ شیخ رشید کی اپوزیشن پر گولہ باری، کہا لندن میں بیٹھے لوگوں نے اداروں کا نام لے کر گالیاں دی۔ سیاستدان بھول جاتے ہیں، ادارے نہیں بھولتے۔ سب سن لیں، کوئی انگلی نہیں اٹھنی، ادارے حکومت کے ساتھ ہیں۔ ووٹ کو عزت دو کی باتیں کرنے والے منتیں کر رہے ہیں۔ سیاسی ملاقاتوں میں نواز شریف پر تفصیل سے بات ہوئی۔ فضل الرحمان، آصف زرداری اور شہباز شریف ملنے آئے۔ سربراہ قافلی چودھری شجاعت حسین کہتے ہیں کچھ تجاویز آئیں جن کا بھی ذکر قبل از وقت ہوگا۔ معاشی حالات درست نہ کیے تو ہم سب کی سیاست ختم ہو جائے گی۔ اگر ہم سیاسی ملاقاتوں میں ہی مصروف رہے تو عوام سیاستدانوں پر اعتبار کرنا چھوڑ دیں گے۔ کس نے کہا 1 سال کے لیے وزیر اعظم بن رہا ہوں؟ جو پارٹی قائد نواز شریف کا حکم ہوگا میں وہی کروں گا۔ شہباز شریف کہتے ہیں عدم اعتماد آئینی حق ہے، اس میں کوئی نہیں روک سکتا۔ عوام کی خواہش پر عدم اعتماد لانا چاہتے ہیں، جب تحریک عدم اعتماد کا وقت آئے گا تو بتا دیں گے۔ کرپشن ثابت ہو تو لاش قبر سے نکال کر لٹکا دیں۔ 3.5 سال سے حکمران الزام لگاتے لگاتے الٹے ہو گئے۔ ایک طرف پابندیاں، دوسری طرف گیس خریدنے کے لیے بے تابیاں۔ یورپ کی بڑی توانائی کمپنیوں کا روس سے مزید گیس خریدنے کا منصوبہ۔ طویل المدتی معاہدوں کے تحت مزید آرڈر دینے لگے۔ روسی گیس کی درآمدی قیمت اب بھی یورپ کے اسپاٹ پرائس میں سب سے کم ہے۔ تمام اتحادی ہمارے ساتھ ہیں۔ اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر کی چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی سے ملاقات میں گفتگو۔ ملاقات میں اپوزیشن کی ممکنہ تحریک عدم اعتماد پر مشاورت۔ وفاقی وزیر شفقت محمود کہتے ہیں اپوزیشن شوق سے عدم اعتماد لائے، اتحادی کسی لین دین نہیں، نظریے کی وجہ سے ہمارے ساتھ ہیں۔
پیپلز پارٹی کے لانگ مارچ کی تیاریاں، بلاول ہاؤس کراچی سے مزار قائد تک مارچ آگہی ریلی نکالی گئی، بڑی تعداد میں خواتین کی شرکت۔ ایم پی اے شرمیلا فاروقی حکومت مخالف لانگ مارچ کی تیاریوں میں بھی سب سے آگے۔ شرمیلا اور جیالو نے گدھا گاڑی پر سوار ہو کر عوام کو حکومت مخالف لانگ مارچ میں شرکت کی دعوت دی۔ تحریک انصاف کا حقوق سندھ مارچ کل گھوٹکی سے شروع ہوگا۔ علی زیدی کا کارواں گھوٹکی کی جانب رواں دواں۔ وفاقی وزیر علی زیدی نے تیر کو توڑو سندھ کو جوڑو کا نعرہ لگا دیا، کہا پیپلز پارٹی کو ٹف ٹائم دیں گے، سندھ میں اگلی حکومت پی ٹی آئی بنائے گی۔ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں کل وزارت خارجہ کی ٹوپی اتار کر سیاسی کارکن کے طور پر گھوٹکی پہنچوں گا۔ سعید غنی کا جوابی وار، کہا ان کی حکومت جا رہی ہے اس لیے بوکھلاہٹ کا شکار ہے۔ نیا پاکستان قومی صحت کارڈ ملکی تاریخ کا سب سے بڑا پروگرام ہے۔ یونیورسل ہیلتھ کوریج کا نظام کئی ترقی یافتہ ممالک میں بھی موجود نہیں۔ وزیر اعظم کا صحت کے شعبے سے متعلق اجلاس میں اظہار خیال، کہا ہیلتھ کارڈ کا سب سے زیادہ فائدہ غریب اور متوسط طبقے کو ہو رہا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پی کا آرڈیننس سے متعلق نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی درخواستیں مسترد کر دی۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے، سیاسی جماعتوں کو عدالتوں میں آنے کے بجائے پارلیمنٹ جانا چاہیے۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری کہتے ہیں سوشل میڈیا پر لوگوں کی عزتوں سے کھلواڑ کیا جا رہا ہے۔ پی کا قانون کی حمایت کرتا ہوں، یہ کہنا کہ کوئی قانون نہ ہو بے تکی بات ہے، یہ سیاسی نہیں سماجی معاملہ ہے۔ سیاسی جماعتوں کو میڈیا اصلاحات کے لیے اکٹھا ہونا چاہیے۔ ایچ بی ایل پی ایس ایل 7 کا دوسرا ایلیمنیٹر لاہور قلندرز اور اسلام آباد یونائیٹڈ کے درمیان فائنل میں رسائی کی جنگ۔ قلندرز کی ٹاس جیت کر اسلام آباد کے خلاف بیٹنگ جاری، ہارنے والی ٹیم کا سفر ہوگا تمام۔ فاتح ٹیم فائنل میں ملتان سلطان سے ٹکرائے گی۔ کوئٹہ میں ہوٹل پر کھانا کھاتے 2 پولیس اہلکاروں کو قتل کر دیا گیا، ساتھ ہی ڈرائیور زخمی۔ اہلکار مشرقی بائی پاس پر سڑک کنارے ہوٹل پر کھانا کھا رہے تھے۔ سی سی ٹی وی فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ 2 ملزم قریب آئے اور دونوں نے اہلکاروں پر گولیاں چلا دیں۔ لاہور میں گتے کے ڈبے میں بند لاش گھریلو ملازمہ کی نکلی۔ مقتولہ یاسمین بشرا کے گھر ملازمہ تھی، لاش کو گھر کی مالکن اور بیٹی نے جائے وقوع پر پھینکا۔ سی سی ٹی وی نے بھانڈا پھوڑا، مقتولہ کو پیسے مانگنے پر ملزمہ بشرا نے بیٹی اور بھائی کے ساتھ مل کر قتل کیا۔ پولیس نے تینوں کو گرفتار کر لیا۔ ناجائز اسلحہ کیس میں محسن بیگ کی ضمانت منظور، جوڈیشل مجسٹریٹ کا 30,000 کی مچل کے جمع کرانے کا حکم۔ سرکاری وکیل نے ضمانت کی مخالفت کی۔ 780 اے کے تحت درج مقدمے میں ملزم سے اسلحہ برآمدگی کا حوالہ دیا۔ فیصل آباد کینال روڈ پر قاتل ڈور موٹر سائیکل سوار کی جان لے گئی۔ جام بحق اکرام ٹیکسٹائل فیکٹری میں بوائلر انجینئر اور 4 بچوں کا باپ تھا۔ اکرام کے بیٹے کا کہنا تھا پولیس خود پتنگے اور ڈور فروخت کرتی ہے، وزیر اعلیٰ پابندی پر سختی سے عمل کروائیں۔ فیصل آباد کی یونیورسٹیز میں منشیات فروخت کرنے والے 14 ملزمان گرفتار، کروڑوں روپے مالیت کی 25 کلو ہیروئن، آئس اور چرس برآمد۔ پولیس اہلکاروں نے طلبہ کا روپ دھار کر نیٹ ورک کا سراغ لگایا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے سگیاں روڈ بحالی منصوبے کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ کہتے ہیں ملک میں ترقی کا دور شروع ہو چکا، پنجاب کے ہر ضلع سے ترقی کی آواز آئے گی۔ مشن انصاف، گڈ گورننس اور بنیادی ضروریات فراہم کرنا ہے۔ لاہور میں بہت سی ترقیاتی اسکیم شروع کی ہیں، اپنی اسکیموں کا افتتاح شروع کر دیں تو پورا سال لگ جائے گا۔ پورے پنجاب میں 31 مارچ تک صحت کارڈ تقسیم ہو جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے بچوں کو ویکسین پلا کر صوبے میں پولیو مہم کا افتتاح کر دیا، بچوں کو تحائف بھی دیے۔ مہم کا باقاعدہ آغاز 28 مارچ سے ہوگا۔ سندھ کے 30 اضلاع میں 1 کروڑ سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ کہتے ہیں جولائی 2020 سے اب تک سندھ میں ایک بھی پولیو کیس رپورٹ نہیں ہوا۔ پاک فوج میں نئی تاریخ رقم، 2 ہندو آفیسرز کی لیفٹیننٹ کرنل کے عہدوں پر ترقی۔
मेजर डॉक्टर कैलाश कुमार और मेजर डॉक्टर अनिल कुमार को लेफ्टिनेंट कर्नल के ओहदों पर तरक्की दे दी गई। मरी में वक्फे से बर्फबारी, रेस्क्यू समेत तमाम इदारे हाई अलर्ट, शाहराहों से बर्फ हटाने और गाड़ियों को निकालने का काम जारी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के कई अजला में बारिश, बन्नू में बारिश के साथ यालाबारी। मौसम एक बार फिर सर्द हो गया। स्वात की बुलंदबाला हसीन वादी में हर सू सफेदी, सयाहों की मौज मस्ती। जंग फूलों की सेज नहीं, कांटों की गुजरगाह है। यूक्रेन में बाप और कमसिन बेटी की अलविदाई मुलाकात की जज्बाती वीडियो वायरल। महफूज मुकाम पर भेजने से कबल बाप अपनी बेटी से गले मिलकर ज़ारो ख़ुतार रो पड़ा। ये मंजर देखने वाले हर फर्द की आँख नम हो गई। पाक ऑस्ट्रेलिया टेस्ट की तैयारियां जारी। अजहर अली, बाबर आजम, सरफराज अहमद और नसीम शाह ने इस्लामाबाद पहुंच गए। 3 रोज़ा आइसोलेशन मुकम्मल करके 27 फरवरी को प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लेंगे। सीरीज़ के टिकट्स की फरोख्त शुरू। जर्नल इनक्लोजर का टिकट 100 रुपये का होगा, फर्स्ट क्लास टिकट 200 और प्रीमियर इनक्लोजर का टिकट 350 का है। क्रिकेट का सबसे बड़ा शो, हर लम्हा पुरजोश। पीटीआई रहनुमा जुल्फी बुखारी बनेंगे मेहमान, खेलेंगे मासूमाना खेल। जुल्फी बुखारी करेंगे हरीम फारूक के 4.5 स्कोर का मुकाबला। शो में होंगे यूनुस खान और तनवीर अहमद के खरे और तीखे तज्जिए। कॉमेडियन आदि, आतिफ और मुस्तफ़ा से होंगी दिलचस्प नोकझोंक। और पाकिस्तान में 1 तोला सोने की कीमत 1,28,199 रुपये हो गई। 1 ग्राम सोने की कीमत 10,991 रुपये और 1 मिलीग्राम सोना 10 रुपये 99 पैसे का हो गया। मुत्तहदा अरब अमारात में 10 ग्राम सोने की कीमत 2,227 दिरहम हो गई। 1 ग्राम सोने की कीमत 222 दिरहम और 1 मिलीग्राम सोना 22 फिल्स का हो गया। खबरों की तफसीलात शामिल करेंगे ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।